جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب پہلے دن جیل میں کیا کچھ کرتے رہے, انہوں نے دن اپنا کیسے گزارا, وہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. لیکن کیا خان صاحب کے جیل جانے سے, ان کو سزا ہونے سے اور حالیہ عرصے میں جو دیگر واقعات ہوئے, کیا ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہو گئی ہے, ان کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے, لوگ اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے؟ اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی کیے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بہت سارے دعوے بھی کیے جا رہے تھے. یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں, یہ پشاور کے مقامی ایک انتخاب کی خبر ہے, جو مقامی سطح پہ الیکشن ہوا, یہ اس کی خبر ہے. پی ٹی آئی نے پشاور کی تحصیل میتھرا کے چیئرمین کی نشست جیت لی. جی ہاں جی, گزشتہ روز ہی وہاں پہ انتخاب ہوا اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ آئی. اب یہ خان صاحب کو ایک دن پہلے ہی سزا ہوئی تھی, ایک دن پہلے ہی ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا, اور ان کے جو مخالفین ہیں, اسپیشلی جو حکومتی شخصیات ہیں, کہہ رہے تھے کہ جی وہ کرپٹ ثابت ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس طرح آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ صبح سے شام تک آپ پریس کانفرنسز کرتے رہیں اور عوام کو بتاتے رہیں. اور بہت سارے اس میں دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک بیانیہ بنایا گیا, اتنا عرصہ قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ خدا نخواستہ جو ہے بدعنوان ہے, یہ ایسا ہے, اور قوم کے ذہنوں میں وہ بیٹھ گیا ہے اور وہ برین واشنگ ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ جناب 2023 ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ایسے بیانیے نہیں بنتے. عوام سامنے دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یک طرفہ آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے. صبح سے شام تک پریس کانفرنسز بھی غداری سے لے کے کون سے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے جاتے. اب یہ جو پشاور میں الیکشن ہوا ہے, عام سے ایک اپنے ورکر کو خان صاحب نے وہاں پہ ٹکٹ دیا, پی ٹی آئی نے, وہ چیئرمین کا الیکشن جیت گیا. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ نشست جو ہے وہ جے یو آئی ایف کی تھی. جی ہاں جی, جے یو آئی ایف کی یہ نشست تھی. وہ وہاں پہ یہ ویکنٹ ہوئی اس لیے کہ ان کے جو چیئرمین تھے ان کا غالباً انتقال ہو گیا تھا. یہاں پہ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پہلے تیسرے نمبر پہ آئی تھی. جی ہاں جی, پہلے پاکستان تحریک انصاف جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوا تھا تو وہ تیسرے نمبر پہ تھے. لیکن ان سارے واقعات کے بعد, خان صاحب کی سزا کے بعد, تیسرے نمبر سے اٹھ کے وہ پہلے نمبر پہ آ گئے اور وہ جیت گئے. اس میں پہلے جے یو آئی ایف کا ووٹ بینک زیادہ تھا, پی ٹی آئی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کو کم ووٹ پڑے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان واقعات کی وجہ سے کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے. اب ووٹ بینک کم یا زیادہ کیسے ہوتا ہے, اس میں حکومت کی اپنی پرفارمنس بھی ہوتی ہے, میں اس کے اوپر تھوڑا سا آتا ہوں. لیکن تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے گزشتہ روز اپنا پہلا دن جو جیل میں کیسے گزارا, اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. جس وقت ان کی گرفتاری ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ بڑے باخبر قسم کے صحافی وہ آپ کو ایسے بھونڈی چیزیں بتائیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ جی ہم بڑے باخبر ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے وہاں پہ دن کیسے گزارا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو اب ان کے جو لائرز ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے یا تو ڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, وہاں پہ ان کو A کلاس دی جائے. وہ سابق وزیر اعظم ہے, ان کو بالکل B کیٹیگری میں رکھا گیا ہے, کام سے کمرے میں رکھا گیا ہے, سیکیورٹی وغیرہ وہاں بڑی ٹائٹ ہے. خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی. جی ہاں جی, کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی, کوئی مرغن کھانا نہیں کھایا. وہی جو عام چیزیں وہاں مل رہی ہیں عام جیل مینول کے مطابق وہی انہوں نے کھایا. دن کے وقت تو انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا, دن کے وقت انہوں نے تھوڑا فروٹ شوٹ کھا لیا. انہوں نے کہا جی مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ تو جیل میں بھی لوگوں کو مرغن غذائیں جاتی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان میں جب کوئی سیاستدان چلا جائے اس کو کیا کیا فیسلٹی ملتی ہے. پر اینی وے, صبح ناشتے میں انہوں نے ایگز وغیرہ کھائے, انڈے شنڈے کھائے پہ. لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے, خان صاحب جیل کے اندر جب پہنچے, پہلے انہوں نے وہاں پہ رات کو عشاء کی نماز پڑھی, پھر بہت جلدی صبح اٹھ گئے, اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھی, اس کے بعد صبح اٹھ کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ناشتہ وغیرہ کیا, ناشتے میں فرائیڈ اور بوائلڈ ایگ اور ساتھ ٹوسٹ وغیرہ تھا وہ کھایا. اس کے بعد وہ سو گئے. جب دوپہر کو تھوڑی دیر اٹھے, کچھ دیر کے بعد پھر جب دوپہر کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے وہ جو کھانے میں صرف فروٹ وغیرہ لیا. انہوں نے کہا زیادہ میں نے کچھ نہیں کھانا. ہاں ایک چیز وہ کرتے رہے, وہ جب بھی اٹھتے رہے بیٹھتے رہے, جب بھی ان کو ٹائم ہوتا رہا مطالعہ وہ کرتے رہے. اپنی کتاب وغیرہ وہ ساتھ لے کے گئے تھے, اپنی جو ریڈنگ گلاسز ہیں وہ بھی وہ ساتھ لے کے گئے تھے. ریڈنگ گلاسز کچھ دیر کے لیے ان سے شروع میں ان کو مل نہیں رہی تھیں, پھر ان کے لگیج میں مل گئیں تو وہ وہاں پہ مطالعہ کر رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی, کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یہ خراب ہے تو وہ خراب ہے. آرام سے, نہ ہی انہوں نے کوئی اضطراب شو کیا, بالکل پرسکون طریقے سے آرام سے اپنا نماز شاز بھی پڑھی ہے. اب یہ وہ ہے کہ یہاں پہ جس قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, وہ جو نشہ کرتے ہیں, مطلب مختلف انتہائی بھونڈے اور گھٹیا قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اور عقل منطق
یہ چیز شعور یہ چیز مانتی ہے کہ ایک 70 71 72 سال کا شخص جو ہے جو نشے کا عادی ہو، وہ جناب ان کے 40 سال کے جو بچے ہیں اور 35 سال کے بچے ہیں جن کے اتنی بڑی توندیں لٹک رہی ہیں، وہ ان سے زیادہ فٹ ہو؟ میں کہتا ہوں ان میں سے ساروں کو کہیں کہ آپ جناب ریلے ریس لگا لیں ان کے ساتھ. یہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں اس میں جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے اس کی جو بھی ایج ہے، 1 کلومیٹر بھاگ لیں آپ لوگ، آدھا کلومیٹر بھی نہیں بلکہ آپ کچھ چند گز ایک بندہ بھاگے، چند گز دوسرا بھاگے، اور وہ اکیلا خان صاحب کو اکیلے دوڑا لیں تو وہ پھر بھی ان سب سے فٹ ہوں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں آپ عوام کے شعور کی ایسے توہین نہیں کر سکتے کہ آپ جو مرضی کہہ دیں گے اور وہ عوام قبول کر لیں گے کہ جی یہ ہے تو وہ ہے. عوام کو سامنے نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. پر اینی وے جیل میں ان کا ٹائم اس طرح گزرا. اب ان کے جو وکلا ہیں وہ ان سے کل ملنے گئے تھے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اب ہماری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس وقت تک ان کے وکلا سے ان کی میٹنگ ہو گئی ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہو، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. ان کو جو کوئی پیپر ورک وغیرہ سائن کروانا ہے وہ پیپر ورک وغیرہ ان سے سائن کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان والوں سے ان کو ملنے کی اجازت بھی لے کے دی جائے، جو بھی بنیادی چیزیں. اور اگر ان کو ایک کلاس اٹک جیل میں نہیں دی جا سکتی تو ان کو ڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پٹیشن کے اندر جو ہے وہ ریکویسٹ کی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے. اور اس پٹیشن کو دائر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی میٹنگ کے اندر کیا گیا تھا، جو ایک آن لائن میٹنگ ہوئی تھی جس میں مختلف جو پی ٹی آئی کی لیڈرز تھے، جو بھی روح پوش بھی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی تھی. اور میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی ایک شخص کو عمران خان صاحب اپنے بعد چارج نہیں دے کے گئے. یہ میں نے آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ پاپولیرٹی کم ہوئی یا نہیں ہوئی، جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کس طرح کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے جب حکومتیں کوئی ڈیلیور کرتی ہیں، حکومتیں دیکھتی ہیں. جب تک جس طرح کی اس حکومت کی پالیسیز ہیں، جس طرح کی کارکردگی ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے، اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی، ان کے مخالف کی پاپولیرٹی کیسے کم ہو سکتی؟ یا تو ہوتا نا کہ یہ حکومت آتی اور بہتر ڈیلیور کر دیتی پچھلی حکومت سے، اور چیزیں بہتر ہو جاتی، اکانومی بہتر ہو جاتی، تو وہ تو سامنے نظر آتا، پھر لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ تبدیل بھی کر لیتے، ہو سکتا ہے دوسری طرف چلے جاتے یا کسی اور کو ووٹ دے دیتے. لیکن یہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو روپے کی قدر میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے کہ روپے کی قدر دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ وہ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں اور پراپرٹی کی قیمت بے شک بڑھ جائے، لیکن روپے کی قدر میں جتنی کمی آ چکی ہے اس کی وجہ سے ان کے جو ڈالر میں انویسٹمنٹ ہے، جو پاؤنڈ میں انویسٹمنٹ ہے، جو یورو میں انویسٹمنٹ ہے، اس میں کمی آئی ہے. یہ بلکہ ایک شخص بھی اس دن مجھے بتا رہا تھا کہ جناب میں نے وہ ایک چیز خریدی، کچھ رقم وہ بتا رہا تھا اپنی، اور وہ اتنے ہزار پاؤنڈ میں مجھے پڑی. اب اس کی جو ویلیو پاکستان میں اوپر جا چکی ہے، لیکن اوپر جانے کے باوجود پاؤنڈوں میں جو رقم جو ہے وہ مجھے اس سے 10-20 ہزار پاؤنڈ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک بزنس مین، برطانوی بزنس مین اس دن مجھ سے ذکر کر رہے تھے، کوئی مہینہ پہلے یہی بات ہو رہی تھی. تو جو پیسے کی قدر میں کمی آ رہی ہے اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے پریشانی ہے. یہ سامنے خبر آپ ایکسپریس ٹریبیون کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اکنامک صورتحال ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں بری حالت ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور 15%، جی ہاں جی 15% جو ہے آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. اور ایکسپورٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ایکسپورٹس، اس لیے کہ ایکسپورٹس ہوں گی تو ڈالر آئے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دور حکومت میں آپ کی ایکسپورٹس بڑی تھیں، اور عمران خان صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بزنس مین سے، ایکسپورٹر جو ہیں ان سے ملیں، ان کو سہولیات دیں تاکہ جو ایکسپورٹس میں اضافہ اور ڈالر پاکستان میں آئے. اور اس دن بھی کوئی ایک بزنس مین بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے جب ہم ملنے گئے تو ہمیں کہا گیا کہ اچھا آپ نے ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرنی ہے، بزنس کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ کریں، آپ کا ٹائم اتنی دیر کا ہے. لیکن اگر یہ ایکسپورٹس اور بزنس کے حوالے سے ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ اور ڈالرز آنے کے حوالے سے، تو ہمارا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب رکیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب آپ سے لمبی ٹائم بھی لیں گے. تو اس نے وہ شخصیت بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بڑی اس میں دلچسپی لی، اور وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ایکسپورٹس کس طرح بڑھائی جائیں، فیسلٹیز دی جائیں ایکسپورٹرز کو، اور بڑے اچھے طریقے سے بریفنگ لیتے تھے. وہاں پہ سوال بھی کرتے تھے، جوابات بھی دیتے تھے، اور بڑی جسے آپ کہتے ہیں نا انگیجنگ قسم کی کنورسیشن ہوتی تھی، اور بڑی کوشش تھی ان کی کہ ایکسپورٹس بڑھیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس دور حکومت میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا.
پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ $30 بلین سے بھی غالباً اوپر چلی گئی تھیں. ہاں ایک چیز میں وہ جو ہے لوگوں سے ملنے سے خان صاحب تھوڑا سا کتراتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو میرے MNA MP ہیں یہ جب بھی آتے ہیں یہ ملک میں قانون سازی کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. پٹواری چینج کروانا ہے, تحصیلدار چینج کروانا ہے, SP چینج کروانا ہے, SHO چینج کروانا ہے. تو اس پہ ان کو تھوڑی سی چڑ چڑھتی تھی خان صاحب کو کہ کوئی بڑی بات کرو نا, یہ تو مقامی سطح کی چیزیں ہیں, یہ تو اس لیول پہ ہونی چاہیے جہاں پہ مقامی حکومت ہو یا مقامی سطح پہ لیڈرشپ ہو, اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں. پر وہ جو بڑے لیول کا وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے بہت سارے اپنے لوگوں سے کہ وہ آ کے انہیں بتائیں کہ یہ چیزیں اس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں, اس میں ان کو وہ کمی نظر آتی تھی. اور اسپیشلی پنجاب کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر بہت سارے ایسے مسائل تھے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.